درس قرآن کا 239واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق پڑھنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ الانعام میں آیت نمبر 14، 15، 16، 17 میں فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولی، کہہ دیجئے کیا سوائے خدا کے پکڑوں میں دوست؟ فاطر السماوات والارض، وہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہی کھلاتا ہے اور نہیں کھلایا جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہہ دیجئے بے شک میں حکم کیا گیا ہوں یہ کہ ہوں میں اول اس شخص کا جو مسلمان ہوا ہے، اور ہرگز مت ہو شریک لانے والوں میں سے۔ قل انی اخاف، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر نافرمانی کروں میں، ربی عذاب یوم عظیم، رب اپنے کی عذاب دن بڑے کے سے۔ میں یصرف عنہ یومئذ فقط رحمہ، پس جو شخص سے پھیرا جائے اس سے اس دن عذاب پس تحقیق مہربانی کی، رحمت کی اس پر اللہ نے۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ ہے مراد پانا، کامیابی پانا جو ہے ظاہر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر لگا دے تجھ کو اللہ ضرر، پس نہیں کھولنے والا باعث ہے اس کے مگر وہ۔ اللہ اگر کوئی بیماری متاجی یا کوئی مصیبت بلا جو ہے آ جائے تو اسے جو ہے کھولنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر لگا دے تجھ کو بلائی، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی جو ہے تجھ پر رحمت کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، تو بس وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اوپر ہر چیز کے قادر ہے، اس کے سوا کوئی جو ہے نہیں کہ کوئی حاجت روا ہو، کوئی ولی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم سوائے میرے جو ہے ولی دوست ڈھونڈتے ہو دنیا میں؟ تو میں تو اپنی آگے بتا دی جو ہے خدائی کہ میں ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں، اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، چرند پرند ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھل پھول ہر چیز، رزق ہر چیز جو ہے ہمارے لیے جو ہے پیدا کیا۔ جو بھی بزرگ ولی، ہر جو بھی بزرگوں کو جو ہے ولی بنا دیا گیا ہے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو وہ پیدا ہر ایک چیز کا اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور جو ہے اللہ ہی جو ہے رحمت کرتا ہے بندوں پر، اور اللہ یہ کامیابی جو پانی بڑی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اللہ استغفر اللہ پناہ دے، کوئی جو ہے لگا دے ضرر، تو اسے کون کھولنے والا ہے؟ صرف خدا۔ کسی کے پاس نہیں جانا، صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، مسجدوں میں جا کے، گھر میں مصلے بچا کر، اور جو ہے کہیں بھی نہیں جانا۔ قبر پرستی جو ہے شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، اللہ کے ساتھ ملا دینا
حاجت روائی کے لیے، داتائی کے لیے غوث اعظم بنا دینا، اللہ تعالیٰ غوث اعظم ہے، صرف اس کی ذات ہی ہے، تو اس کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کرنا جو ہے ظلم عظیم ہے۔ تو خدا را اپنی اس قرآن پاک کو پڑھیے، 2 آیات 1 رکوع ربع یا جو ہے 2 لفظ جو ہے روزانہ پڑھیے اور تدبر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا احکام الہی جو ہے ہمیں بھیجے ہیں، کیا چٹھی میں لکھ کے بھیجا ہے کہ ہماری اصلاح ہو۔ تو برائے کرم اپنی جو ہے اصلاح کیجئے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا، مشکل کشا، ہر قسم کی جو ہے خدائی کے لیے جو ہے مانگنے کے لیے جو ہے ہر چیز، صحت، رزق، زندگی سے تو سلامتی، ہر چیز، بچوں کی نعمت، ہر چیز جو ہے اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں جو ہے عنایت کرنا ہے۔ ادھر مجھے مثال اپنے بڑے بھائی کی یاد آ گئی کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ جدھر مرضی پھر لو، سارے وہ جو ہے نا اس نے پھر لیے، جو ہے قبر پرستی کر لی اس نے، اور پھر ایک جگہ نہانے جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی میرے بھائی نے صرف مکرم مسجد کو اپنا جو ہے مرکز اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کے لیے بنایا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑے بڑے میں جو ہے ٹوکرے بانٹ رہی ہوں مٹھائیاں کے، تو اللہ نے مسجد سے جو ہے کرم کیا۔ تو آپ بھی جو ہے 7 سال بعد اللہ نے کرم کیا، اولاد کی نعمت دی، صرف مسجد اس نے جو ہے اتنے، یہی میں اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ اس نے تیری جو ہے نا مسجد، تجھ سے بچے مانگے تو تیری مسجدیں جو ہے پھر پھر کے مانگے، مسجد کو اپنا مرکز بنایا، ادھر ہی سجدے کیے، ادھر ہی تجھ سے حاجت روائی کی، اور یہ مشکل کشائی سے تجھ سے مانگی کہ بچے جو ہے عنایت کریں، تو اللہ تعالیٰ تو نے کیا، مسجد سے ہی عنایت کیا، تو بے حد جو ہے سمیع دعا ہے، جو جب سسق اللہ بزر فلا کاشف لہ الا ہوا، اور لگا دے تجھ کو ضرورت تو نہیں کوئی کھولنے والا تیرے سوا اللہ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر لگا دے تجھ کو بلائی پس وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر کام کے لیے، نعمت اولاد کے لیے، نعمت صحت کے لیے، نعمت رزق کے لیے صرف کس کو پکارے؟ خدا کو۔ خدا ہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہ ہی بلائی لگاتا ہے، اور فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ بامعنی ہیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ان الفاظوں کو ضرور پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ بے شک میرا اللہ پہ بے حد توکل اور یقین ہے، تو آپ بھی اللہ پر ایسا ہی توکل پختہ اور یقین رکھیے کہ اللہ ہی اوپر ہر چیز کے قادر ہے، ضرر دے تو اسے کھولنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور بلائی دے تو بلائی دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ یا اس کام میں جو ہے قادر ہے، بلائی دینے میں، ہر چیز میں، نعمت الہی، نعمت اولاد، نعمت رزق، نعمت صحت، صرف ایک خدا قادر ہے۔ تو آپ جو ہے پڑھیں قرآن پاک، جو الفاظ پڑھیں، ٹائم نکالیں اور اپنے تدبر کیجیے اس قرآن پاک پر، اور اس پر جو ہے عمل کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، وہ حلال کرتا ہے واسے ان کے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ، اور حرام کرتا ہے عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اوپر ان کے ناپاک چیزیں، وَيَضَعُ، اور اتار رکھتا ہے عنہم، ان سے، وَيَضَعُ عنہم، اور اتار رکھتا ہے ان سے بوجھ ان کے،
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور توق جو تھے اوپر ان کے. فَالَّذِينَ، پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور قوت دی اس کو، وَنَصَرُوهُ، اور مدد کی اس کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور پیروی کی اس نور کی، انزل معہم، جو اتارا گیا ہے ساتھ اس کے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہی کچھ کہا ہے کہ قوت دی اس کی اور مدد کی، ایمان لائے اور اس کی عزت اور جو ہے اضافہ کیا، ایمان لا کر اور مدد کی اور پیروی کی اس نور کی، جو قرآن پاک جو نور لے کر اتارا گیا اس کی پیروی کی. اولئک، یہ لوگ، ہم المفلحون، وہی ہیں فلاح پانے والے دنیا اور آخرت میں. سبحان اللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں اس کیا پر عمل کرنے کی، یقین کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی طرف نہ جائے جو یہ ہمارے کچھ عالموں نے یہ جو ہے ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان کمزور کر دیے اللہ پر. ہمیں صرف اپنے اللہ پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، مسجد میں جا کر، گھر میں مصلوں پر بیٹھ کے، تہجد میں. هم المفلحون، پس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابیاں پانے والے، مراد پانے والے دنیا اور آخرت میں. کل، جنہوں نے قرآن پاک کی پیروی کی، اللہ کی کہ اسلام کو عزت دی، قوت دی، مدد کی، اور اس چیز کی پیروی کی جو اللہ نے نور اتارا جو ہے آسمان سے، قرآن پاک، یہ لوگ اس کی پیروی کی، تو یہی لوگ وہی ہیں فلاح پانے والے. مدد کی اور پیروی کی اور اس راستے پر چلے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ساتھ اس کے جو ہے نور قرآن پاک کا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں فلاح و کامیابیاں دنیا اور آخرت میں پانے والے. سبحان اللہ تعالیٰ. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، علیکم، طرف تمہاری، جمیع، سب کی، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو واسع اسی کے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسولہ النبی الامی الذی، اور رسول اس کے کہ جو نبی ہے ان پڑھا، وہ جو یؤمن باللہ، ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو لوگوں نے جو ہے غلط عقیدے اپنائے ہوئے ہیں، فرشتے نوری ہیں، اللہ تعالیٰ نور ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو بشری تقاضے ان میں نہ ہوتے، نہ ان کی بیوی ہوتی، نہ ان کے بچے ہوتے. جس نے بشری تقاضے پورے کیے وہ جو ہے بشر ہے، ابن آدم کے بیٹے. اگر نور ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں امتی جو ہے ابن آدم سے نہ پکارا جاتا، بلکہ ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکارا جاتا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہوتے تو. پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے رسول. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ جو ہے صفات بیان کر دی کہ رسول اس کے کہ جو نبی ہے ان پڑھا، وہ جو ایمان لاتا ہے جو ہے ساتھ اللہ کے، و کلمات ہی، اور وہ کلمات اس کے کہ باتوں اس کیوں کہ وہ تابع ہو اور پیروی کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم سیدھی راستے پر چلو گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلو گے. تو ہمیں شکر الحمدللہ ہم نے وہی
عادتیں اپنائی ہوئی ہیں۔ اہل حدیث اور اہل سنت کو ہی اہل سنت کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے حدیث اور قرآن پر عمل کیا، اور اس کے باہر جو باتیں بدعتیں جو بعد میں دین میں پیدا ہو گئیں، جس پہ کوئی نبی کی مہر نہیں، اللہ کی قرآن پاک کی مہر نہیں، ایسے کاموں سے ہم جو ہے ان بدعتوں سے ہم اپنی زندگیوں کو پاک کر لیں، جو بعد میں جو ہے جاری کر دی گئی کھانے پینے کے لیے، اپنے جو ہے حلوے منڈوں کے لیے، اپنے مہینے جو ہے جیبوں کے لیے۔ تو یہ جو ہے اس سے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پناہ دے، ہم صرف اپنا نبی جو آیا اس پر ایمان لائے، اس کی باتوں پر یقین رکھیں، اس کی ہم پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبھی تم جو ہے راہ پاؤ گے، اس کی سنت اپناؤ گے۔ یہ بدعت جو ہے، 3 عیدیں کہاں ہیں؟ 3 عیدیں قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، 2 عیدوں کا ذکر ہے، تیسری کوئی عید کا ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ ہم بدعت اور گمراہی میں کیوں اپنے آپ کو ملوث کریں؟ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس پہ حدیث کی مہر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، سنت ہے۔ الحدیث والسنت جماعت بن کے اللہ تعالیٰ ہمیں ابھار، ہم جو ہے بدعتی کو، جو بدعتیں جنہوں نے ایجاد کی ہیں، بنائی ہیں، وہ جو ہے بدعتی ہیں، وہ سنی نہیں ہو سکتے، اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائے گا۔ آپ نے اپنی پیدائش کا روزہ رکھا خوشی میں، ہم نے یہی سنت پوری کرنی ہے، نہ کہ اپنی منمانیاں کرنی ہے۔ ہم نے جو ہے فاطمہ جو ہے روئیں اس دن، ابا ابا پکار کے یتیم ہو گئی، صرف 6 مہینے زندہ رہیں اپنے باپ کی جدائی میں، اور ہم اس دن جو ہے کیسے ہمارے دل، اللہ معاف کرے، کیا میں کہوں کہ ہمیں ہو جائے تو ہم کیا برسی سال بعد آ جائے ہمارے کسی عزیز کی، تو ہم کیا جو ہے برسی منائیں گے یا اس کی جو ہے خوشی پیدا ہونے کی کریں گے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے پاگل ہو گئے، حضرت جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینے چھوڑ دی مسجد نبوی میں، اور گلیاں گلیاں در بدر پھرنے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کہتے تھے تو وہ انگلی کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو وہ ہستی اسے نظر نہ آئی، تو اس نے ادھر اذان دینی پر آتی، اس گلیاں گلیاں پھرنے لگا۔ اور کیسے تمہارے ضمیر کو ہرا کرتے ہیں، فاطمہ روئی، سارے صحابی روئے، کیسے وصال کے دن دل کرتا ہے خوشیاں منانے کو۔ استغفر، اسی بے زمین ایسے فرقے کو بدعتی فرقہ کہنا چاہیے جو گمراہی میں مبتلا ہے، جو ہے جو نبی قرآن اور حدیث پر چلے گا وہی سنی، اللہ کی سنی، اہل سنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو پورا کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس پہ قرآن کی مہر ہو، جس پہ حدیث کی مہر ہو۔ باقی جو نئی جو دین میں ایجاد باتیں ہو گئی ہیں، جو اس کی پیروی کرے گا وہ بدعتی ہے، بدعتی جو ہے کھلی گمراہی ہے۔ استغفر اللہ، لعلکم تہتدون، ہمیں اللہ رسول کی پیروی کرنے والا، اس کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ رسول النبی الامی الذی، جو ہمارا نبی ہے، تو لعلکم تہتدون، تاکہ ہم راہ پائیں۔ وَمِن قوم موسیٰ، اور قوم موسیٰ علیہ السلام کی سے امتن، ایک جماعت ہے، یہدون، کہ ہدایت کرتی ہے، بالحق کی ساتھ حق کے، وبی ہی ساتھ اس کے، یعدلون، عدل کرتے ہیں۔
وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اور کاٹے ہم نے ان میں سے 12 قبیلے، بڑی بڑی جماعتیں، واوحینا، اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، اذ استسقاہ، جب پانی مانگا اس سے قوم اس کی نے، ان اضرب بعصاک الحجر، یہ کہ مار عصا اپنا پتھر پر، وَبِهِ یعدلون، اور ساتھ اس کے عدل کرتے ہیں۔ اگلے پیج سے ہم پڑھیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور کاٹے ہم نے ان سے 12 قبیلے، اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہم نے ان کو، ان میں سے 12 قبیلے، بڑی بڑی جماعتیں، واوحینا، اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، اذ استسقاہ قومہ، جس وقت کے پانی مانگا اس سے قوم اس کی نے، ان اضرب بعصاک الحجر، یہ کہ مار عصا اپنا اوپر پتھر کے، فانفجرت، پس پھوٹ نکلے اس میں سے، منہ اثنتا 12 عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علما، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر شخص نے، مشربہم، گھاٹ اپنا، وظللنا، اور سایہ کیا ہم نے، علیہم الغمام، اوپر ان کے بادل کا، وانزلنا، اور اتارا ہم نے، علیہم المن، اوپر ان کے من، والسلوى، سبحان اللہ تعالی، یہ جو ہے ان کے تیار کھانا آسمان سے اللہ نے نعمتیں جاری کی ہے۔ آسمان جب وہ جو ہے دریا میں بہا دیے گئے تو بنی اسرائیل، فرعون اور اس کے ساتھی، تو لشکر اس کا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان پر یہ نعمتیں کی، جو ہے پانی مانگا، انہوں نے پانی دیا قبیلوں کو علیحدہ علیحدہ، پھر سایہ کیا بادلوں کا، پھر من اور سلویٰ آسمان سے اتارا، کولوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پکیزہ چیزیں اس چیز سے کہ دیا ہم نے تم کو رزق، وما ظلمونا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن تھے جانو اپنیوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا، جب کہا گیا واسے ان کے، رہو، ہاذِہِ القریۃ، رہو تم اس بستی میں، وَکُلُوا مِنْہا، اور کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں چاہو تم، وَقُولُوا، اور کہو۔ آئیے اب مختصراً تشریح دعا ملاحظہ فرمائیں۔ امی یعنی ان پڑھ ہونے کے بعد جو کمال درجہ آپ میں جو علم پایا جاتا ہے وہ آپ کا معجزہ ہے۔ چنانچہ علوم نبوت جو حدیث کی شکل میں موجود ہے، عرب کی جاہل قوموں سے پڑھ کر دنیا کی انتہائی تعلیم یافتہ مہذب ترین قوموں کی رہنما بن گئی۔ تو آج بھی تورات و انجیل میں جو مقامات موجود ہے، تو آج یہ جو قوم بھی ہے، آج ہم بھی جو قرآن و حدیث کو جو پڑھیں اور اس کا علم حاصل کریں تو ہم بھی مہذب ترین قوموں میں شامل ہو سکتے ہیں، تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں۔ یہ جاہلیت جو ہے، بدعتیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، ان سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ جہاں نبی پاک ادھر ہی واقعہ یاد آیا کہ 10ویں پہ جو ہے کسی بیوہ ساتھ اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اتنا بڑا غم اس کے دیوروں نے، اس نے مجھے دکھایا، مسجد میں جمعہ پڑھنے آتی تھی تو اس نے دکھایا، اس کا جسم زخمی تھا، دیوروں نے مار مار کے کہ 10واں جو ہے منا، پیسے نکال اور پھل وغیرہ اور کھانے بنا دے گے، تو اسے اتنا مارا۔ تو یہ جو ہے یہ غلط بدعتی جو ہے، یہ گمراہی ہے، جاہلیت ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے لوگ ہیں جو کہ ایسی رسمیں بدعتیں اپنا دی ہیں جو ظالمانہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ظلم کے طور پہ۔ تو قرآن و حدیث کا جو ہے مطالعہ کریں، دیکھیں اس چٹھی میں اللہ کی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا تعلیم انہوں نے ہمیں دی ہے۔ پھر طیب چیزیں ان کے گناہوں کے سبب حرام کر دی گئی، ان کا گوشت اور چربی وغیرہ ناپاک چیزوں کو حلال کر رکھا تھا، جیسے سور کا گوشت اور شراب وغیرہ، پاکیزہ چیزیں حلال کی،
اور جو حرام کی ہیں وہ خبیث ہی ہیں، یعنی ان کے عالموں نے جو ساختہ پابندیاں لگا رکھی تھی ان کو توڑ کر دین میں آسانیاں کی۔ فرمایا دین یسر، دین میں آسانی ہے، 12 چشموں کا پانی، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ، نعمتیں گنوائی، ہلاسہ نچوڑ، جو لوگ اس نور پر چلے جو اتارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انہوں نے جو ہے اتارا گیا، انہوں نے کامیابی پائی۔ تدبر کیجیے، عقیدہ اور مسلک ایک کیجیے۔ فرشتے نوری ہے جن کے بال بچے نہیں، نور قرآن کا پاک کو کہا گیا کہ انزل معہ، ساتھ اس کے نور اتارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اللہ ہمیں صحت و تندرستیوں سے مالا مال فرما، اللہ صحت و سلامتیاں دے دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے دے، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیوں سے مالا مال فرما، اللہ صحت و سلامتیاں دے دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ ہر برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ شفاؤں والیاں زندگیاں دے دے، اللہ تو کرم خاص کر دے، اللہ اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھ، اللہ اپنے بڑے فضل سے نواز دے، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اس کے بچے بچیوں کو اللہ مہد الہی اور مہد رسول اور اپنے سروں پر اوڑھنے کی، اپنے بدن ڈھکنے کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں اللہ کاملہ اجلا ہدایت دے، یہ قصبے الہی کا شکار ہونے جا رہی ہیں، اللہ پنڈے چھٹے ڈال کر، اللہ اپنے سروں سے دوپٹے پھینک کر، اللہ انہیں ہدایت کاملہ اجلا دے، کافروں کی روش پہ نہ چلیں، ان کی محبت میں نہ چلیں، اللہ تو بچیاں رحمتیں دی ہیں، ان کے رشتوں کا تو بندوبست کر دے، اللہ میلادوں کو صلی اللہ سے نوازے، اللہ تو رسواجی میں خوبصورت زندگی میں ڈلے ہیں تو انہیں اللہ نعمت اولاد سے بھی نوازے، پردیسیوں کو تو اپنے زمان میں رکھنا، سے تو سلامتیاں دینا، اللہ سے تو سلامتیاں دینا، اللہ تو ولی و نصیب بننا، قدر بدن پہ آسانیاں کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللہ سب ایسے سے بچا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، اللہ جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے، جنہیں دیے انہیں برکت عطا فرما، سب ایسے سے بچا، اللہ تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بغير حساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، اللہ جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابیاں کامل رہنیاں دے، کامیابی
کامرانیاں دے کے اللہ ادارے سے عہدے پہ فیص کر کے فارغ کرنا، اللہ استو ثانیہ کرنا، اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔